آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا سکھایا وہ علم فرشتوں کے سامنے بیان کیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ جو علم آدم نے ہمارے سامنے بیان کیا یہ ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا علم آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سچی بات تو یہ ہے کہ آپ ہی صاحب علم ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں، آپ جس کو جو علم سکھا دیں وہ اس کو علم آ جاتا ہے۔ اس بات سے بربرا یہ اظہار ہوتا ہے کہ زمین پہلے سے موجود تھی، پھر دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ فرشتوں نے جب آدم کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا اور اس کے مسجود ہو گئے، تو ایک نو جنات کی تھی، اس میں سے ایک شخص ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم کے آنے سے پہلے یہاں جنات کی آبادی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معطوف قرار دیا، اور پھر یہ ساری کہانی کہ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، وہاں کچھ پابندی لگائی گئی، وہ پابندی پوری نہیں ہوئی، آدم کو سہو ہو گیا، شیطان نے برگلا دیا اور انسان زمین پر آ گیا، آدم زمین پر آ گیا، اور زمین پر سے واپس جنت میں جانے کی یہ شرط رکھی گئی کہ اگر حکم عدولی کا جو یہ جذبہ ہے، حکم عدولی کا ایک جو سلسلہ قائم ہو گیا ہے، سیونی صحیح، اگر وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو ہم تمہارا وطن جنت تمہیں واپس کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام یہاں دنیا میں تشریف لے آئے اور دنیا کی آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، گھٹتی بھی رہی، بڑھتی بھی رہی، کبھی آبادی بہت کم ہو گئی، کبھی آبادی بہت زیادہ ہو گئی۔ جیسے آج کے دور میں آبادی بہت زیادہ، تقریباً 6 ارب انسانوں کی آبادی زمین پر پھیل گئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ آدم کے ساتھ ساتھ جنات کی آبادی بھی اپنی جگہ برقرار رہی، جو آدم سے پہلے آبادی تھی زمین پر، اور اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ ہماری عبادت کریں، ہمارے قریب آئیں، ہمیں پہچانیں، ہمارا تعارف حاصل کریں۔ وہ آبادی بھی جاری رہی، انسان کی آبادی بھی بڑھتی رہی، ساتھ ساتھ انسان کی آبادی اس طرح بڑھتی رہی کہ انسان کی جو عمر تھی، فرض کیجیے انسان کی عمر اگر 80 سال تھی تو 80 سال کی عمر کا تسلسل اس طرح قائم ہوا کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عمر غائب ہوتی رہی، عمر ظاہر ہوتی رہی، عمر غائب ہوتی رہی، عمر ظاہر ہوتی رہی۔ پالنے کا ایک بچہ غائب ہو گیا، وہ لڑکا بن گیا، لڑکے کا لڑکپن غائب ہو گیا، وہ جوان ہو گیا، جوان کی جوانی چلی گئی، وہ بوڑھا ہو گیا، اور بوڑھے آدمی کا بڑھاپا غائب ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی آنا جانا
چھپنا، ظاہر ہونا، غائب ہونا، ظاہر ہو جانا، یہ اس دنیا کا ایک عمل ہے جو تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اب انسان کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جب ہم نے انسان کو تخلیق کیا تو یہ کچھ نہیں جانتا تھا، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ ہم نے انسان کو وہ سکھا دیا جو یہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی انسان کی جو فضیلت ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے وہ علم سکھا دیا جو یہ نہیں جانتا تھا۔ اگر وہ علم انسان سیکھنے کے باوجود اس علم کو نہیں جانتا تو پھر انسان کہلانے کا وہ مستحق نہیں ہے۔ اس لیے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، جو نہیں جانتا تو وہ اس کو سکھا دیا ہے۔ اور اگر جاننے سے مراد حواس خمسہ ہیں، 5 حواس ہیں، تو اس سے انسان کی فضیلت اس لیے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق میں 5 حواس کام کر رہے ہیں۔ پرندہ ہو، درندہ ہو، چرندہ ہو، چوپایا ہو، حشرات الارض ہو، رینگنے والے کیڑے ہوں، سب میں حواس ہیں، سب میں جان ہے، سب اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، اگر کتے کو اپنی جان کا خطرہ ہو جائے تو وہ جان کی اپنی حفاظت کرتا ہے۔ چیونٹی کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ مجھے یہ آدمی مار دے گا یا میں پیر کے نیچے آ کے دب جاؤں گا تو وہ تدبیر کرتا ہے وہاں سے بھاگنے کی، اپنے زندہ رہنے کی تدبیر ایک چیونٹا بھی کرتا ہے، اپنے زندہ رہنے کی تدبیر ایک ہاتھی بھی کرتا ہے، اپنے زندہ رہنے کی تدبیر اونٹ بھی کرتا ہے، درخت بھی اپنے زندہ رہنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اگر درخت کو پانی نہ ملے تو اس کی جڑیں دور دور سے زمین کے اندر سے پانی سک کر کے اپنی نشو و نما کو قائم رکھتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم مخصوص ہے صرف انسان کے لیے، وہ علم انسان کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ جیسے فرشتوں نے کہا کہ صاحب ہمیں تو جتنا آپ نے بتا دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ یعنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم سکھایا وہ فرشتے نہیں جانتے تھے، جب فرشتے نہیں جانتے تھے تو دوسری مخلوق بھی نہیں جانتی تھی۔ اب انسان کی فضیلت اس بات میں ہے کہ اسے وہ علم حاصل ہونا چاہیے جو کائنات میں دوسری کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔